ہم نے کچھ بھی نہیں پایا، کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ تو اس کے علوم کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک حدیث بھی یاد آئی، ابن القیم نے حادی الارواح الی بلاد الافراح میں نقل کی ہے کہ جنت میں ایک مجلس ہوگی جس میں صرف علماء جمع ہوں گے اور کوئی نہیں، اور اللہ ان پر قرآن کے علوم کھولے گا اور وہ اس کا اتنا مزہ لیں گے کہ جنت کی ہر نعمت بھول جائیں گے اس کے معانی میں گم ہو کر۔ اور جب تک جنت قائم ہے یہ محفل لگتی رہے گی، اور جنت ہمیشہ کے لیے قائم ہے، محفل بھی ہمیشہ لگے گی۔ جس سے اللہ کا علم کبھی ختم نہیں ہو سکتا، قرآن کے علوم اور معانی کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ تو بچوں، ہم قرآن کو وہ اہمیت نہیں دیتے اپنے نظام تعلیم میں جو اس کا حق بنتا ہے۔ یہ ضربہ یضرب کی عربی سے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ صرف ضربہ ضربہ۔ مجھ سے یہیں فیصل آباد کا تاجر تھا، کہنے لگا مولانا یہ مدرسوں کے طالب علم یہ غصے والے ہوتے ہیں، انہیں جلدی غصہ آ جاتا ہے بنسبت کالج کے لڑکوں۔ میں نے کہا پیارے ان کا بھی قصور نہیں ہے، ان کا پہلا سبق ہے ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا۔ 14 دفعہ یہ دہراتے ہیں، ماری جا کٹی جا ماری جا کٹی جا۔ اور 2 سال یہی پڑھتے رہتے ہیں، ضرب زید ضرب زید ضرب زید عمرا۔ یعنی ان کو کوئی اچھا صیغہ آج تک نہیں ملا۔ قاری صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن و حدیث تو ناقابل تبدیل ہیں، لیکن باقی چیزوں میں تو تبدیلی کی جا سکتی ہے کہ ضرب کی بجائے کوئی اور لے آؤ۔ چلو اکلا ہی لے، مولویوں نو کھاونا بڑا چنگا لگتا ہے، اکلا اکلا اکلو اکلت کر دو، ضرب ضرب ضربو ضربت۔ علامہ منفلوطی گزرے ہیں، مصر کے بہت بڑے حسینی سید تھے اور بہت بڑے عربی دان تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ مصر پر جب ترکی کی حکومت تھی تو وہاں ایک گورنر آیا، عثمانی بادشاہوں نے بھیجا داؤد، اس کو عربی پڑھنے کا شوق ہوا تو اس نے ایک عالم کو بلایا کہ مجھے عربی سکھاؤ۔ تو اس نے اس کو نحو شروع کروائی، تو ضرب زید عمرا۔ تو وہ تھوڑا خر دماغ تھا، کہنے لگا کیا واقعی زید نے مارا ہے عمر کو؟ کہا نہیں مارا نہیں ہے، ویسے مثال ہے۔ کہا تو تم بادشاہوں کو جھوٹی مثالیں سناتے ہو، اس کو قید کر دو، قید کر دو۔ قید ہو گیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، 5واں آیا، 18 علماء قید ہو گئے۔ ہر ایک کے پاس مثال ہی یہی تھی اور وہ یہی بات پوچھتا، پھر کہتا بادشاہوں کا کہ جھوٹ بولتے ہو۔ پھر اس نے شام سے ایک عالم بلوایا، تو وہ تھوڑے سمجھدار نکلے۔